अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूफ़ फ़ख़र में खुश आमदीद। शहबाज शरीफ साहब रिहा हो गए और नवाज़ शरीफ साहब की जायदाद की ज़ब्ती का आज ऑर्डर जारी कर दिया गया। अगर हम देखें तो एक ही दिन में दो अहम डेवलपमेंट्स हैं, यानी शहबाज शरीफ साहब की रिहाई और नवाज़ शरीफ साहब की जायदाद को ज़ब्त कर लेने का हुक्म। और इस दोनों इक़दामात से एक चीज़ बड़े खुल के सामने आती है कि वो लोग जो पुतलियाँ हिलाते हैं, पुतली का खेल खेलते हैं, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने अभी तक अपनी कैरेट एंड स्टिक नून लीग के लिए पॉलिसी को बिल्कुल जारी रखा हुआ है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जब जेल से निकलते हैं तो हमज़ा शहबाज साहब उनका इस्तकबाल करते हैं, उनको साथ लेते हैं, मॉडल टाउन ले आते हैं, मॉडल टाउन में आते हैं। यहाँ पर उनकी नून लीग की क़यादत, जो उनकी लोकल क़यादत है, उनके साथ उनकी मुलाकात होती है, थोड़ी सी गपशप होती है और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल होती है और वो फ़ोन कॉल करते हैं अपने बड़े भाई नवाज़ शरीफ साहब को और उसके लिए एक 16 सेकंड का एक क्लिप जारी किया है नून लीग ने। वो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है, जिसके अंदर जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो अपने बड़े भाई से गुफ्तगू कर रहे थे और वहाँ पे एक ही बात बार बार इसका इजहार करते हैं, मैं ठीक है भाईजान, ठीक है भाईजान, तुसी ठीक हो भाईजान, बहुत शुक्रिया भाईजान। इस किस्म के ना उनके वो जुमले आते हैं। तो इससे एक चीज़ तो बड़ी खुल के सामने आ जाती है कि सियासत का अंदाज बेशक दोनों का अलग अलग है, लेकिन वो लोग जो ये सोचते थे कि नून में से शीन निकलेगी, उनकी खुश फहमियाँ धरी की धरी रह गई हैं। क्योंकि कल परसों ही मैं देख रहा था टीवी पर जब ये शहबाज साहब की ज़मानत मंजूर हुई थी तो फिरदौस आशिक अवान कह रही थी कि अब नून जो है वो पीछे चली जाएगी और शीन आगे आ जाएगी और अब शीन पॉलिटिक्स करेगी। तो भाई नून पीछे चली जाए या शीन आगे आ जाए, शीन पीछे चली जाए या नून आगे आ जाए, जो काम होगा, जो हुक्म चलेगा, जो पॉलिसी चलेगी, वो नवाज़ शरीफ साहब की ही चलेगी। कोट लखपत जेल से तो वो रिहा हो गए, लेकिन अपने भाई की कैद से शहबाज शरीफ साहब रिहा नहीं हो सकते। वो अगर रिहा होना भी चाहें तो रिहा नहीं हो सकते, क्योंकि उन दोनों का आपस के अंदर जो रिलेशन है वो ही इतने कमाल का रिलेशन है। शहबाज शरीफ साहब के साथ आज एक और इम्पॉर्टेंट मुलाकात हुई और वो मुलाकात थी मरीम नवाज़ साहिबा की। मरीम नवाज़ साहिबा अपने चचा को रिहाई की मुबारकबाद देने मॉडल टाउन आई है। वहाँ पे बैठ के उनके साथ उनकी गपशप भी हुई और डेफिनेटली जहाँ पर उनकी रिहाई पर उनको मुबारकबाद दी, वहाँ पर दीगर अमूर पर भी उनकी गुफ्तगू हुई। और शहबाज शरीफ साहब ने कि जो नवाज़ शरीफ साहब से भी गुफ्तगू हुई थी, वहाँ पर भी सियासी अमूर पर ही भी गुफ्तगू हुई। लेकिन वो जो क्लिप जारी किया गया वो तो सिर्फ गपशप और हाल अहवाल के उसमें था, लेकिन उसके अंदर भी छुपी हुई कहानियाँ बहुत वाज़े तौर पर हमारे सामने। तो शहबाज शरीफ साहब को जो हिदायत मिली है नवाज़ शरीफ साहब से, वो ये है कि 26 अप्रैल को है पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास, जिसके अंदर ये फैसला किया जाएगा कि विद और विदाउट, यानी कि पीडीएम के अंदर अब पीपल्स पार्टी और एएनपी का कोई रोल रहेगा या पीपल्स पार्टी और एएनपी का कोई रोल नहीं रहेगा। इस हवाले से ये एक इजलास हो रहा है 26 अप्रैल को और इस बात का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस 26 के आसपास या 26 को ही पीडीएम का सरबराही इजलास को बुलाया जाएगा, ताकि इस इजलास के अंदर तमाम जो इख्तलाफी अमूर हैं उसके हवाले से बातचीत की जा सके। अब शहबाज शरीफ साहब आ गए जेल से बाहर और अब सियासत के अंदर कुछ नई चीज़ें भी होने जा रही हैं, क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब की आमद के साथ ही एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद ही उन मामलात के अंदर तेज़ी है। नहीं, जैसे मैं आपको अब कल के वीलॉग में बताया था कि पीडीएम को दोबारा फ़आल करने के लिए भी जो छोटी जमातें हैं उन्होंने अपना जो काम है उसका एक मुसालती मिशन का आगाज़ किया। अब शहबाज शरीफ साहब की रिहाई के बाद उन तमाम जमातों, जिनमें महमूद अचकज़ई साहब हैं, मैंगल साहब हैं, आफ्ताब शेरपाव हैं, अंसु नूरानी साहब हैं, इनकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात मुतवक्के है, जिसके अंदर ये तमाम अमूर को ज़ेर बहस लाया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि नून लीग की जो पॉलिसी है उसके अंदर तब्दीली तो आ रही है, लेकिन ये तब्दीली एकदम, यानी कि 180 डिग्री की डेविएशन पर नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आएगी और शहबाज शरीफ साहब उस तब्दीली को लीड भी करेंगे। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का जो सियासत का अंदाज़ है वो अपने भाई से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मामलात को बहुत अच्छा समझते हैं, गहराई से सोचते हैं, सोच विचार उनका बड़ा अच्छा है। जबकि नवाज़ शरीफ साहब पार्टी के हेड हैं और वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल तजर्बा भी रखते हैं और शहबाज शरीफ साहब बुनियादी तौर पर जो पॉलिसी है वो वहीं से लेके आगे चलेंगे, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन का अंदाज़ हमें मुख्तलिफ नज़र आएगा। अब मरीम साहिबा जो है वो भी NA 249 की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए जा रही हैं कराची, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के आने के साथ ही जो एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि इसहाक डार साहब की जानिब से आज एक
نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اور اسحاق ڈار صاحب بھی نون لیگ میں سے ان لوگوں میں سے ہیں جو تھوڑا سا بین چلتے ہیں، یعنی کہ مفاہمت کے ذرا ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہیں نا، یہ ان میں سے شامل ہیں۔ تو انہوں نے آج اپنی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں انہوں نے ان لوگوں کا اعلان کیا، ان رہنماؤں کا اعلان کیا جو اب میڈیا پر جا کر نون لیگ کی ترجمانی کریں گے، اور اس میں اب جن لوگوں کا نام جاری کیا گیا ہے ان میں شاہد خاقان عباسی ہیں، مریم اورنگزیب ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، عظمیٰ بخاری ہیں، احسن اقبال ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، حمزہ شہباز ہیں، مصدق ملک ہیں، عرفان صدیقی ہیں، خرم دستگیر ہیں اور طلال چودھری ہیں۔ ان کی ذمہ داری یہ لگائی گئی ہے کہ انہوں نے میڈیا پر جا کر نون لیگ کی جو پالیسی ہے اس کو لوگوں تک پھیلانا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہاں سے پر بھی جو لوگ پہلے کام کر رہے تھے اور بڑے سینئر عہدوں پر موجود تھے ان کو اس لسٹ سے نکال دیا گیا، جس میں سب سے امپورٹنٹ نام سابق گورنر سندھ اور نواز شریف صاحب کے ترجمان محمد زبیر صاحب کا ہے۔ اور محمد زبیر صاحب آپ کو معلوم ہے کہ وہ آرمی چیف کے قریبی دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کو اس لسٹ سے نکالنا خاصا معنی خیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ طارق فضل چودھری اور جاوید لطیف کو بھی اس فہرست سے نکال دیا گیا ہے۔ اور جاوید لطیف آپ کو یاد ہے کہ وہ پاکستان کھپے کے حوالے سے جو ان کا ایک بیان آیا تھا وہ اس کے بعد سے خاصی کنٹروورسی کا شکار ہو گئے تھے، اور وہ کنٹروورسی ابھی تک ان کی جان نہیں چھوڑ رہی، لہٰذا اب نون لیگ نے اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو ری وزٹ کیا ہے۔ اب الیکشنز بھی آنے والے ہیں کراچی کے اندر، اور جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ مریم صاحبہ جانے والی ہیں کراچی، اور وہ 1-2 دن وہاں پر قیام کریں گی۔ پہلے ان کا 3 دن کا پلان تھا، لیکن اب اس کو انہوں نے شارٹ کیا، وہاں پر جا کے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کی انتخابی مہم کو چلائیں گی، اور ایک عدد ان کا وہاں پہ جلسہ بھی ہے، اور وہ نون لیگ کے حق کے اندر اب وہاں پر چیزوں کو ٹوسٹ کرنے گی۔ لیکن وہاں پر بھی ایک اہم امیدوار ہے، اور وہ کرین کے نشان پر الیکشن لڑ رہا ہے، وہ اس کا تعلق ہے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ۔ اور تحریک لبیک کو چونکہ ابھی تک ان کے بطور سیاسی پارٹی وہ موجود ہیں، اور ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو دھرنے مظاہرے چلے ہیں، تو اس وقت تحریک لبیک بھی اس مہم کے اندر بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے۔ اور آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تحریک لبیک کے حوالے سے کہ قومی اسمبلی میں آپ کو یاد ہے 3 دن پہلے ایک قرارداد پیش کی گئی تھی ناموس رسالت کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ پیش کی تھی امجد خان صاحب نے جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، اور پرائیویٹ ممبر کے طور پر انہوں نے یہ قرارداد پیش کی تھی جو اس معاہدے کا حصہ ہے جس کے تحت یہ دھرنا ختم کرایا گیا تھا۔ اور آج قومی اسمبلی کے ایوان میں اس قرارداد کو ایجنڈے سے خارج کر دیا گیا، یعنی کہ یہ قرارداد جس معاہدے کے تحت پیش کی گئی تھی کہ فرانسیسی سفیر کی بے دخلی کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا اس پر بحث ہونی تھی، اس قرارداد کو اب ایجنڈے سے نکال دیا گیا، یعنی کہ اب اس پر کوئی کارروائی مزید نہیں ہوگی، جس پر آج قومی اسمبلی میں خاصا ہنگامہ کیا گیا، بلکہ خود پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی نے اس معاملے پر شدید احتجاج کیا، اور انہوں نے خود فرانسیسی سفیر کی بے دخلی کا بھی مطالبہ کیا، اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں نے بھی اس معاملے پر شدید احتجاج کیا، جس کے بعد ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے اس اجلاس کو ملتوی کر دیا۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اس میں فردر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیکن اس معاہدے سے انحراف حکومت کے لیے کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بھی بیک لیشز ڈیفینیٹلی ہمارے سامنے آئیں گے۔ اب ٹی ایل پی کے فیکٹر کو ہم اس الیکشن کے اندر نظر انداز بالکل بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہمیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا مریم نواز صاحبہ کو جب اس کیمپین میں جائیں گی تو وہ اس فیکٹر کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی حد تک نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کریں گی، اور اس کو نیوٹرلائز کرنا ہی ان کی اس میں کامیابی ہوگی۔ اور ٹی ایل پی کے حوالے سے جب بات آگے بڑھی ہے تو مجھے یاد آیا کہ فواد چودھری صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا جو وزیر اطلاعات ہے، انہوں نے کہا جناب، جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیا کیا، انہوں نے کہا جناب ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا ٹی ایل پی کے ساتھ وہ یہ تھا کہ ہم قرارداد پیش کریں گے، ہم نے قرارداد پیش کر دی، اب قرارداد پہ کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ فواد چودھری صاحب نے کہا قرارداد ہم نے معاہدہ کیا تھا، قرارداد پیش کریں گے، قرارداد پیش کر دی، اب اپوزیشن کو اعتراض ہے وہ اپنی قرارداد لے آئے، کسی اور کو اعتراض ہے وہ اپنی قرارداد جتنی مرضی قراردادیں لے آئیں، قومی اسمبلی میں پیش کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم نے جو قرارداد پیش کرنی تھی وہ ہم نے پیش کر دی، ہم نے اپنے معاہدے پر عمل پورا کر دیا۔ انہوں نے یوں ہاتھ جھاڑ کے نا حکومت ایک مرتبہ پھر یوں کر کے یو ٹرن دلوایا،
اور پھر پتلی گلی سے نکل گئے. تو جب یہ وعدوں کا اس طریقے سے حال کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر معاملات زیادہ ہی خراب ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اپوزیشن خود بے حد تقسیم در تقسیم کے عمل سے ہی گزرتی چلی جا رہی ہے، اور اس تقسیم نے اپوزیشن کو بہت حد تک کمزور کر دی ہے. اور اسی حوالے سے اب اہم فیصلہ ہونا ہے 26 اپریل کو، جب پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اور شہباز شریف صاحب کی رہائی کے بعد پی ڈی ایم کے حوالے سے یہ والے اجلاس بہت زیادہ اہمیت کے حامل رکھتے ہیں. کیونکہ اگر سربراہی اجلاس ہوتا ہے تو پھر شہباز شریف صاحب بطور صدر مسلم لیگ نون اس اجلاس کے اندر شرکت کریں گے. اور شہباز شریف صاحب، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی نرم سیاست کے قائل ہیں اس وقت، لیکن اس میں اب وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس کے اندر کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. لیکن پی ڈی ایم کے اندر یہ جو اب اجلاس چل رہے ہیں اس میں اب یہ دیکھنا پڑے گا، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ود اور ود آؤٹ پی ڈی ایم، تو اس کے بھی ہمیں تھوڑے سے اثرات کا جائزہ لینا پڑے گا. کیونکہ اگر پی ڈی ایم پیپلز پارٹی اور اے این پی سے باہر نکال دیتی ہے، پی ڈی ایم کو اس کو نکال دیا جاتا ہے، تو کیا پی ڈی ایم ایک مؤثر جو ہے سیاسی قوت کے طور پر سامنے آئے گی؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید وہ اتنی مؤثر نہ ہو. پیپلز پارٹی کی بے شک پنجاب یا کسی اور جگہ پر اتنی زیادہ افرادی قوت ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ پر اپنا امپیکٹ کریٹ کر سکے. لیکن پی ڈی ایم کے اندر بھی ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں سکیٹرڈ جو ہے نا ماس گیدرنگ رکھنے والے لوگ نظر آتے ہیں. مثلا نون لیگ ہے سینٹرل پنجاب میں ہمیں نظر آتی ہے، کے پی کے اندر یا بلوچستان کے اندر ہمیں جے یو آئی نظر آتی ہے، سندھ کے اندر ہمیں پیپلز پارٹی نظر آتی ہے. تو یہ سب لوگ یوں حصوں میں بکھرے ہوئے تھے. اب پیپلز پارٹی کے بغیر سندھ کے اندر جانا اور سندھ کے اندر عوامی رابطہ مہم کو منظم کرنا وہ ان کے لیے مشکل کام ہوگا. اسی طریقے سے ان کی موبلٹی بڑی مشکل، اس میں کمی آ جائے گی، کیونکہ جس طرح بھی میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف صوبوں کے اندر ان کے لیے گھومنا پھرنا آسان نہیں ہو جائے گا. حکومت کو گرانے کی کیپیسٹی کم ہو جائے گی پی ڈی ایم کے اندر، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب دو حصوں میں تقسیم ہے تو پھر کسی بھی لیول پر جا کے آپ گورنمنٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے، آپ ان ہاؤس چینج نہیں لے کے آ سکتے، آپ بجٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے، آپ کسی تحریک قرارداد کو چیلنج نہیں کر سکتے، آپ حکومت کی کسی بھی پالیسی کو چیلنج نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہوگا اپوزیشن کے لیے کہ وہ اتنے تمام ہینڈی کیپس کے ساتھ کس طریقے سے آگے جائے گی اور پھر اپنی سیاست کو دوبارہ ری یونائٹ کر کے آگے بڑھے گی. یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے بھی، پیپلز پارٹی کے لیے بھی، اور پی ڈی ایم ایز اے ہول پولیٹیکل الائنس ان کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کیونکہ ان کے ساتھ جن لوگوں نے توقعات وابستہ رکھی ہوئی تھیں پاکستان کی عوام، وہ اس حوالے سے بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہیں. کیونکہ پی ڈی ایم کے ساتھ امیدیں تھیں، پی ڈی ایم نے وقتی فائدوں کے لیے اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے وقتی فائدے کے لیے کچھ مفادات کے لیے لوگوں کو مایوس کیا. اور لوگوں کو مایوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی جماعت جس کا بنیادی وصف ہی لوگوں کے ساتھ ہے، مطلب لوگ ہوں گے تو سیاسی جماعت ہوگی نا، تو جب انہوں نے لوگوں کو ہی مایوس کر دیا تو پھر پولیٹیکل جماعت اور پولیٹیکل الائنس اپنی افادیت کھو بیٹھتا ہے. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے آنے کے بعد اس الائنس کے مستقبل کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. کیونکہ نون لیگ ابھی تک اس معاملے میں خاصا ہارڈ سٹانس لیے ہوئے ہے، پیپلز پارٹی نے بھی ہارڈ سٹانس لیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مصالحتی کوششیں جاری ہیں یہ کسی منطقی انجام تک پہنچیں گی یا نہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.